ایک کام سر ہو سکتا ہے ہونے جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی اب پنجاب جو ہے وہ اپنی ایئر لائن شروع کرنے جا رہا ہے صوبہ، اب یہ تو اور بلٹ ٹرین جو ہے نا وہ بھی اس کا بلٹ آغاز ٹرین تو ہونے بڑی جا اچھی رہا بات ہے. ہم راولپنڈی بڑی جلدی پہنچ جائیں گے 2.5 گھنٹے میں، اور موٹر وے سے زیادہ تیز رفتاری سے پہنچ جائیں گے. لیکن یہ جو ایئر لائن ہے یہ تو مسلم لیگ کے منشور کی خلاف ورزی ہے میرا خیال ہے. مسلم لیگ کے منشور میں لکھا ہے کہ وہ ڈی نیشنلائزیشن ہوگی، پرائیویٹائزیشن اور حکومتوں کا کام. کہتے ہیں نواز شریف صاحب تو کہتے تھے، اور کہ بھائی، اور شہباز شریف صاحب بھی یہی کہتے ہیں. سنا دیں سر ذرا کیا کہتے تھے. بزنس جو ہے وہ حکومتوں کا کام سرکار کا کام نہیں ہے. سر سنائی دیتے ہیں تو لگے یہ ہاتھوں. جو میرا خیال ہے ایئر لائن جو ہے بنانا جو ہے یہ تو کیسا مجھے کوئی اچھا شوق نہیں لگ رہا. یاد دہانی کے لیے آپ نے ذکر کیا اگر سر آپ ذرا. چلا سکتے تو پی آئی اے کیوں نہ چلا لیتے. ایگزیکٹلی. پی آئی اے کی نجکاری کرنا اور یہاں پیسے لگانا. مگر اگر اس کی جب تفصیل معلوم کریں گے بتائیں گی مریم بی بی، پھر زیادہ تفصیل سے بات کر لیں گے. سن لیتے ہیں سر یاد دہانی کے لیے کوئکلی، پھر اس کے بعد ٹائم ہے ہمارے پاس، وہ ذکر کرتے ہیں. دکھائیے جی کیا فرما رہے تھے شہباز شریف صاحب. انٹرپرائزز، پی آئی اے، یہ اسٹیل مل، اور اس طرح 600 ارب روپے تقریباً سال کا کھا جاتے ہیں. ان کو گرانٹس ملتی ہیں، ان کے لاسز ملا کے سب کچھ. جس کا کام اس کو ساجے، یہ کام پرائیویٹ سیکٹر کا ہے. اب ہم جا رہے ہیں میسو پرائیویٹائزیشن کی طرف. گورنمنٹ کا کام نہیں کہ ہم اپنا کاروبار کریں، کاروبار آپ نے کرنا ہے. یہ پی آئی اے ہو اور دوسری تمام جو ہمارے جو ایس او ایز ہیں وہ ہم نے آپ کے حوالے کرنے، اور آپ لے جی یاد دہانی کے لیے ہم نے دکھائی دیا شامی صاحب کہ جی حکومتوں کا کام جو ہے وہ کاروبار کرنا نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یعنی صوبائی حکومت جو ہے، ایک پنجاب بینک کا تجربہ کامیاب رہا ہے. جو پنجاب بینک بنایا تھا تو وہ اچھے طریقے سے چلایا گیا، اور اس کے تو پنجاب حکومت نے پنجاب بینک چلایا. وہ سندھ والوں نے سندھ بینک بنا لیا. ہاں جی. تو بہرحال ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس بھی تو ہوتی ہیں شامی صاحب. ہو سکتا ہے کہ اس طرف جو ہے وہ پی آئی اے کا پی آئی اے نے آپ کی کمر توڑ دی ہے اور آپ نے پی آئی اے کی کمر توڑ دی ہے، تو اب سرکار کو یہ کام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی دلائل پیش کریں، کوئی بات بتائیں تو پھر بات کریں گے آگے. ٹھیک ہے. اچھا سر کتاب اب یہ میرے پاس کتاب ہے دانش گفتگو. یہ ہمارے الطاف حسن قریشی صاحب جو ہیں، جی جی، انہوں نے جو انٹرویوز لیے 1961 سے لے کے 1964 تک، بڑے بڑے لوگوں کے، یہ وہ انٹرویوز چھپے ہیں. اور ان کے جو انٹرویوز انہوں نے لیے ہیں یہ چار جلدوں میں چھپ رہے ہیں. اچھا چھپ رہے ہیں. اچھا. اور یہ جو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ مولانا جسٹس احسان رحمان سے لے کے مولانا مودودی تک، چودھری محمد علی، مولانا ابوالحسن ندوی، مولوی تمیز الدین، حکیم محمد سعید، مولوی فرید احمد، جسٹس اے آر کارنیلیس، جسٹس محبوب مرشد، اور جسٹس مولانا احتشام اللہ تھانوی، اے کے بروہی، جسٹس محمد شریف، یعنی ایک ڈاکٹر محمود حسین، سید محمد امین الحسینی، مفتی اعظم. یہ سارے انٹرویو جو 3 سال کے انٹرویو ہیں، 4 سال کے، وہ اس میں چھپے ہیں. اور الطاف حسن قریشی صاحب جو ہیں ہمارے سب سے سینئر ایڈیٹر ہیں اس وقت، اردو ڈائجسٹ کے ایڈیٹر، اور منفرد شخصیت ہے ان کی. جتنے انٹرویوز انہوں نے کیے ہیں کسی دوسرے ایڈیٹر نے یا اخبار نویس نے نہیں کیے. اور سینکڑوں انٹرویوز کیے ہیں، اور ایک پوری دستاویز جو ہے اور تاریخ جو ہے اس کا حوالہ ہے. دستاویز تیار ہو جاتے، کئی دستاویزات تیار ہو گئی. پھر انہوں نے پاکستان کے مسائل پہ اتنا لکھا ہے، مشرقی پاکستان پر، سندھ پر، اور جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوا اور ان ڈیپتھ انالیسس کیا. کسی دوسرے ایڈیٹر نے اور کسی دوسرے اخبار نویس نے پاکستان کے مسائل پر اور وہاں جا کے جگہ جگہ سندھ جا کر، مشرقی پاکستان جا کر، کراچی جا کر، اور وہ نہیں لکھا، وہ تجزیہ نہیں کیا. جو اب ان کے ہزاروں صفحات ہیں کیا جو اب چھپ رہے ہیں. ان کے پوتے ہیں ایقان حسن قریشی، انہوں نے اس کو مرتب کیا ہے، اور علامہ عبدالستار عاصم کی القلم فاؤنڈیشن نے چھاپا ہے. تو اب درجنوں کتابیں ان کی جو ہیں وہ مرتب ہو رہی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں، میں تو ان کو سب سے بڑا ایڈیٹر سمجھتا ہوں پاکستان کا، اور سب سے بڑا اخبار نویس سمجھتا ہوں، کیونکہ الحمدللہ اس وقت 92 سال 93 سال کی عمر ہے. صحت کیسی ہے سر؟ صحت ماشاءاللہ بس ایک ہوتا ہے، گزر ہو رہا ہے. قلم ابھی تک ان کے ہاتھ میں ہے اور اپنا کالم لکھتے ہیں. اور دیکھیے، اور اردو ڈائجسٹ جو ہے ابھی بھی ان کی عدالت میں شائع ہوتا ہے.
کوئی دوسرا ایڈیٹر ایسا نہیں ہے جس نے پاکستان اور بین الاقوامی شخصیات کے انٹرویو کی. شاہ فیصل کا انٹرویو کیا, سلمان ڈیمنل کا انٹرویو کیا, اچھا, اور قومی اور بین الاقوامی سطح پر اس نے اتنے انٹرویوز کیے ہوں, اتنا لکھا ہو پاکستان کے مسائل پر, اور پھر اتنا اس کی سختیاں جھیلی ہوں, قید و بند کی صحبتیں برداشت کی ہوں. صحیح. جب یہاں بھٹو صاحب کے دور میں ان کے مصطفیٰ کھر جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے بغاوت کر دی, انہوں نے جلسہ کیا لاہور میں, اچھا, تاج پورہ میں, جس میں بھگدڑ مچ گئی, سانپ چھوڑ دیے گئے یا پتہ نہیں کیا ہوا, صحیح ہے, بھگدڑ مچ گئی اور درجنوں لوگ کچلے گئے اور مارے گئے, اور حکومت نے پابندی لگا دی, آپ خبر نہیں چھاپ سکتے. اچھا, کسی اخبار نے وہ خبر نہیں چھاپی. لیکن ہمارا ہفتہ روزہ تھا, ہم نے ایک پمفلٹ کی صورت میں اچھا وہ تیار کر کے اس کے اندر رکھ دیا, صحیح ہے, تاکہ ہم پکڑنا ہو, اس کا حصہ نہیں تھا ہفتہ روزے کا. اچھا, صحیح, الطاف حسن قریشی صاحب معلومات اس میں دے دی اس میں مضمون لکھا, اور تاج پورہ کے واقعے پر, صحیح, اور اپنے اردو ڈائجسٹ میں, صحیح, اور اس کے بعد قید ہوئے, بریک کئی سال قید کاٹی ہے ایک مضمون لکھنے کے جرم میں. پھر ماشاءاللہ کا مقدمہ چلا بھٹو صاحب کے دور میں, انہوں نے انکار کر دیا فوجی عدالت کے سامنے صفائی پیش کرنے سے. تو اب یہ بہترین ان کی دانش گفتگو ہے, اس کو جو ہمارے اخبار نویس ہیں, ہمارے سیاسی ورکر ہیں, یہ استاد ہیں, یہ پڑھیں, ٹیکسٹ بک کی طرح پڑھیں, اور پاکستان کی تاریخ سے, اس کی سیاست سے آگاہ ہو کر اور استفادہ بھی کریں.